ہاں ہاں حضرت کاٹ دیا آپ کی طرف سے کٹ گیا تھا، اچھا آپ کی طرف سے کٹا تھا. نہیں مطلب ہم ادھر سے آپ کو ہیلو ہیلو کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں بول رہے، بعد میں دیکھ رہے تو کٹا ہوا ہے. نہیں وہ خود ہی کٹ گیا تھا شاید، ادھر کہیں سے کمان کچھ ہو گئی ہے، فالٹنگ آ جاتی ہے کبھی کبھی اس میں. جی تو حضرت ہم کہہ رہے تھے کیا کہ ابھی ہم پہلے دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ہاں اور کہیں اگر سفر میں جانا ہوا اور مسجد مل گئی دیوبندی کا تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نا اس کے پیچھے، بالکل آنکھیں بند کر کے پڑھو. اور باقی جو شام الحرمین کے حساب سے پھر ہم تو نہیں پڑھتے تھے پہلے. نہیں پڑھتے تھے، جی اب پڑھو. تو اب کیا اس کتاب کو رد کیا جائے؟ بالکل رد کر دو ایک دم. دوسری بات یہ ہے جی کہ اگر کوئی بھی دیوبندی ہو یا کوئی بھی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی بریلوی کوئی بھی ہو، جی اگر وہ حضرت خواجہ کا مرشد ہندوستان حضرت خواجہ غنی اجمیر کی شان میں بھی گستاخی کرے تو اس کے پیچھے بھی نماز مت پڑھو. ہاں یہ بات تو صحابہ کی شان تو بہت بڑی ہے، جی. صحابہ کی شان تو بہت بڑی ہے. اگر کوئی خواجہ غنی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے پیچھے ہی مت پڑھو. تو حضرت تو کیا ہم کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے دیوبندی نعوذ باللہ، یا کسی ولی کی شان میں؟ کبھی آپ نے سنا کبھی کسی دیوبندی کے منہ سے خواجہ غنی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کبھی سنا آپ نے؟ لیکن ہم بریلی کے منہ سے تو سنے ہیں حضرت کی بولے وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے اور رسول کو، ہمارے رسول کو نہیں مانتا ہے، پلس وہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتا ہے. یہ بات صحیح ہے کیا؟ یہ تو سب ہوائی فائرنگ ہے، بہت جھوٹ بولتے ہیں لوگ. بس یہ کہ آنا جانا کم رکھتے ہیں مزاروں پہ دیوبند والے، لیکن مانتے سب دل سے ہیں، اس لیے کہ ان کا سلسلہ ہے ولیوں سے. خواجہ غنی سے سلسلہ ہے دیوبند والوں کا، چشتی سلسلے میں مرید ہوتے ہیں دیوبند والے. وہ قادریہ میں بھی مرید ہوتے ہیں، قادریہ میں، مجددیہ میں بھی ہوتے ہیں. آپ کے بارے میں ہم اپنے گھر والوں سے بولے ہیں حضرت، کیا؟ تو بولا کہ جس سے تم پوچھنا چاہتے ہو یہ تو خود دیوبندی ہے تو کیوں بتائے گا یہ. تو ہم بولے کہ نہیں ان کا بہت سارا آئیڈیو ہے، سنیے ہم لوگ، اور اس سے جو ہے ہم لوگ کو بہت سارا سیکھنے کو ملے گا. آپ پہلے دیکھیے سنیے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہم کو منع کر دیا ہے اس کی طرف مت جاؤ، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، اس کے جلسے میں مت جاؤ، اس کے یہاں بیٹھو ہی مت، کھانا پینا حرام، شادی بیاہ میں جانا حرام. وہ تو یہ سمجھ لو آپ جی کہ یہ لوگ بریلی والے رسی کا سانپ بنا کے کافر کہلواتے تھے دیوبند والوں کو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی جیسے آپ نے عالموں سے سنا ہوگا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ جی 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 تو جب کوئی عالم دیوبند والوں کو جو کافر کہتا ہے اس کے منہ سے جب سنو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کہ نا عالم صاحب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے حدیث ضعیف ہے، تو ذرا ہمیں حضرت آپ یہ بتائیں کہ یہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو وہ عالم کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث صلی کہتے اللہ ہیں. علیہ وسلم. کہ نا حضرت یہ بتائیے جو اللہ کے رسول کے فرمان کو ضعیف بتائے، کمزور بتائے، تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ تو عالم کہے گا نہیں رہے گا. تو کہنا آپ نے تو ابھی حال بولا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. ارے بھائی یہ مطلب تھوڑی تھا میرا کہنے کا، تو کیا مطلب تھا؟ یہ تو آپ کے دل کی بات ہے نا، دل کی بات ہمیں کیا معلوم کہ آپ نے کس حساب سے بولا، لیکن آپ نے ہمارے سامنے صاف بولا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. ارے بھائی ہم نے اس نیت سے بولا ہے کہ یہ باعتبار روایت راوی کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے. حدیث تو کوئی ضعیف نہیں ہوتی، لیکن راوی کے اعتبار سے ہم کہنا چاہ رہے تھے. کہنا صاحب یہ تو آپ کے دل میں بات تھی نا، زبان سے آپ نے تھوڑی کہا تھا کہ راوی کے اعتبار سے ضعیف ہے، راوی کے اعتبار سے حدیث موضوع ہے، راوی کے اعتبار سے حدیث راوی کے اعتبار سے حدیث اس طرح کی ہے. آپ نے تو ڈائریکٹ بولا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. کہا بے شک ڈائریکٹ، لیکن نیت میری یہی تھی کہ یہ حدیث روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے. حدیث تو کوئی ضعیف نہیں ہوتی، حدیث تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابیں لکھنے کا دور نہیں تھا. سن کر کے لوگ یعنی حدیث شریف لکھ لیتے تھے، یعنی پتھروں پہ لکھ لیتے تھے یا کسی اور چیز پہ لکھ لیتے تھے. بعد میں کتابوں کا دور شروع ہوا 300 سال کے بعد، قریب 200-300 سال کے بعد میں. تو وہ اس طرح سے معاملہ ہوا جیسے آپ کون سی جگہ سے بول رہا ابھی؟ اتر دیناجپور دالکولا سے، ویسٹ بنگال. اتر دناجپور ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں آپ.
اب آپ کے پاس کوئی آپ کا دوست آیا جیسے آپ جانتے ہو کہ پکا نمازی ہے، ایماندار ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس نے کہا کہ یار امام صاحب کو ہٹا دیا اس مسجد سے، جامع مسجد سے، کہ تو نے کس سے سنا؟ آپ دوست سے پوچھو گے کہ یار مجھ سے حاجی صاحب نے خبر دی تھی۔ اب حاجی صاحب کو بھی آپ جانتے ہوگے، سمجھ لو گے کہ یار وہ بھی نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، جھوٹ نہیں بولے، کہ ان حاجی صاحب نے کس سے سنا تھا؟ کہ یار انہوں نے ان حاجی صاحب سے سنا تھا جن کو ان کو بھی آپ جانتے ہوگے کہ یار وہ بھی صحیح ہیں۔ تو پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یار واقعی میں امام صاحب کو ہٹا دیے، پھر آپ آگے بیان کر سکتے ہو یقین کے اوپر۔ اور آپ کو یہ بتایا ایسے شخص نے کہ جو وہ تو صحیح تھا جس نے بتایا، ایماندار تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، لیکن آپ نے پوچھا آپ نے کس سے سنا؟ اس نے کہا فلاں سے۔ اب آپ نے اس کو جانتے ہو تو معلوم یہ ہوگا آپ کو، یہ ہوا کہ یار یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، جس کے بارے میں بتایا اس کو تو میں جانتا ہوں، یہ تو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن جس سے اس نے سنا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے۔ پھر اس جھوٹ بولنے والے کا نے جو سنا ہے وہ ایک نمازی سے سنا ہے، پرہیزگار سے سنا ہے، تو بیچ میں ایک جھوٹا آ گیا، یعنی بے نمازی آ گیا، جھوٹا آ گیا، اور آس پاس نمازی ہیں یعنی ایماندار ہیں۔ تو اس طرح سے روایت کا معاملہ علماء نے چھان بین کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کس کس جگہ پہنچی ہے، کس کس کے پاس پہنچی ہے۔ تو اس سے وہ علماء ملتے تھے اس زمانے کے، آج سے 1000 سال پہلے کے علماء ملاقات کرتے تھے، بستی میں جاتے تھے، پوچھتے تھے کہ جن کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بستی والے سے پوچھتے تھے کہ آپ ان کے بارے میں جانتے؟ بستی والے کہتے ہاں۔ اچھا بتاؤ ان کی دیانتداری، ایمانداری اور تقوی پرہیزگاری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب بستی والے صاحب پکے نمازی ہیں، ایماندار ہیں، ہم نے کبھی نماز قضا کرتے نہیں دیکھا۔ تو پھر وہ علماء ان سے حدیث پوچھتے تھے یقین کے اوپر کہ اب ان کی گواہی دے دی گاؤں والوں نے، یہ صحیح ہے۔ اور اگر گاؤں والے کہتے تھے صاحب کہ یہ کبھی کبھار نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا معاملہ کچھ ایسی ہم نے سنا ہے، تو پھر وہ علماء اس سے حدیث بھی نہیں سنتے تھے، واپس اٹھ جاتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی حدیث اسی سے سنتے تھے جس کے بارے میں گاؤں والے کہہ رہے ہیں، اس بستی کے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں صاحب پکے ہیں، نمازی ہیں، ایماندار ہیں، تو پھر اس سے یقین کرتے تھے، اس سے حدیث سنتے تھے۔ تو اس طرح سے پھر حدیث ضعیف کا سلسلہ شروع ہوا کہ جس میں کوئی روایت کرنے والا بیچ میں اگر ایسا آ گیا جس کا بھروسہ نہیں تھا، تو پھر اس روایت کو ضعیف کہا گیا، کسی کو موضوع کہا گیا، کسی کو مدلس تدلیس۔ تو اس طرح سے حدیث کے نام دیے گئے ہیں کتاب میں، کم سے کم کئی اقسام ہے حدیث کے، بہت سارے اقسام ہیں۔ تو اب جیسے دیوبند والے نے کتاب لکھی، اب اس میں جو ظاہر بات ہے اس کی وہ غلط نظر آتی ہے۔ جیسے حدیث کسی نے عالم نے کہا، میں نے آپ سے کہا نا کہ حدیث کہا اس نے ضعیف ہے، ظاہر میں تو غلط ہے نا کہ حدیث ضعیف، حدیث کو ضعیف کیسے کہہ رہا ہو صاحب؟ کیا خیال ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی 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 تو اسی طرح دیوبند والوں کی کچھ کتابوں میں ایسی ظاہری میں تو غلطی نظر آتی ہے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ نیت نہیں ہے۔ جیسے وہ آپ نے کہا عالم سے کہ آپ نے حدیث کو ضعیف کیوں کہا، ابھی آپ نے کہا کہ جو حدیث کو ضعیف کہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور آپ نے خود ضعیف کہا نہیں صاحب میری یہ نیت نہیں تھی، میرے دل میں تو یہی مطلب یہی نیت تھی کہ یہ روایت کے اعتبار سے صاحب آپ نے دل کی بات ہمیں تھوڑی بتائی تھی۔ تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں ہیں، آپ نے روایت کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسی طرح سے کہا ہوا۔ تو یہی بات تو تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں، دیوبند والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ نیت نہیں ہے، تو پھر آپ ظاہر کے اوپر کیوں فتویٰ لگاتے ہیں صاحب ان کے اوپر؟ ایسے تو ظاہر کے اوپر ہم آپ کے اوپر فتویٰ لگا دیں کہ آپ نے ہمارے سامنے حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اچھا حضرت، مجھے کسی کا بات سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ کا ایک بات مجھے سمجھ میں آیا اور ہم آپ سے ہی واضح لفظوں میں سننا چاہتے ہیں۔ جو حشام الحرمین جو کتاب ہے، یہ تو وہاں کی تو کیا کہتے ہیں کہ سعودی کا بھی تو امام اس ٹائم تو وہاں پہ دستخط کیا ہوا ہے نا، انہوں نے ظاہر فتویٰ دیا تھا جی، جیسے حدیث ضعیف میں نے آپ کو مثال دیا نا ایک۔ جی 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 اور ایک بات اور سمجھ لو، آپ کو ابھی حال سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے دیناج پور سے سفر کیا کلکتہ کا 4 ویلر میں، آپ کے ساتھ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 6 لوگ بیٹھے ہیں۔ اب ایک دوست نے کہہ دیا کہ یار مجھے پیشاب لگ رہا ہے، تو آپ نے کہا رک جا تھوڑی دیر، آج صحیح جگہ آنے تو وہاں روکیں گے، ہم بھی کریں گے تم بھی کر لینا۔ اب اتنے بھی روڈ کے کنارے بالکل مسجد دکھی ایک دم، تو آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ جاؤ مسجد آ گئی، مسجد میں پیشاب کر کے جاؤ۔ اب یہ روایت میں اگر عرب بھیجوں گا کہ جو بندہ یہ کہے صاحب مسجد میں پیشاب کر کے جاؤ، ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو عرب والے کہیں گے کہ ایسا بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اب جو سمجھدار عرب والے عالم ہوں گے، بڑے عالم ہوں گے،
وہ پوچھیں گے کہ پہلے جس بندے نے ایسا کہا ہے اس بندے کو ہمارے سامنے لاؤ آپ. جی اب وہ بندہ ان کے سامنے لایا جائے گا. کیوں بھائی آپ نے ایسا کیوں کہا کہ مسجد میں پیشاب کر آؤ؟ جی ارے صاحب ہم 4 ویلر سے کلکتہ جا رہے تھے تو ہمارے ساتھی نے ہم سے کہا کہ پیشاب کرنا ہے تو ہم نے کہا رک جاؤ. تو اتنے میں ایک مسجد قریب آ گئی تو ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ جاؤ مسجد میں پیشاب کر آؤ. تو صاحب ہماری یہ نیت تھوڑی تھی کہ مسجد کے اندر جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ تھوڑی مطلب تھا. ہماری نیت تو یہ تھی کہ مسجد کے سائڈ میں پیشاب گھر بنے اس جگہ پیشاب کر آؤ، لیکن زبان سے ایسے نکل گیا صاحب کہ مسجد میں پیشاب کر آؤ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا عام طور سے؟ ہاں بات صحیح ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ بھی کہتے ہو جلدی جلدی میں کہ میں ابھی مسجد سے پیشاب کر کے آ رہا ہوں. تو مسجد پیشاب کرنے کی جگہ تھوڑی ہے. لیکن عام طور سے جلدی جلدی میں آدمی ایسے بول دیتا ہے کہ یار مسجد میں پیشاب کر یار مسجد میں پیشاب کر کے آتا ہوں. تو وہ مراد تو وہی ہوتی ہے نا کہ مسجد کے سائڈ میں پیشاب گھر بنے. جی جی تو پھر عرب کے علماء کو جب یہ علم ہوا کہ یار یہ انڈیا کے عالموں کے خلاف جو کفر کا فتویٰ لے کے گئے تھے بریلی والے، ان کی یہ نیت نہیں تھی، انہوں نے ظاہر روایت کے اوپر فتویٰ لے لیا ان لوگوں سے. بعد میں ان کو پچھتاوا بھی ہوا. یہ بھی سنا ہے کہ پھر کتاب لکھی گئی دوسری المحنت لکھی گئی، اس کے مقابلے یہ فتاوی حسام الحرمین کے مقابلے پہ المحنت لکھی گئی تھی، المحنت علی المفنت. جی جی اب سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ اگر ظاہر پہ فتویٰ دیا جائے تو کوئی بھی آدمی فتویٰ دے دے گا کفر کا، لیکن جو سمجھدار مفتی ہوتا ہے وہ ایک دم فتویٰ نہیں دیتا، وہ پہلے تحقیق کرتا ہے، چھان بین کرتا ہے. جی ہوتا ہے کہ نہیں صاحب ایسا؟ ہاں 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 اس کے جواب میں تو آیا تھا میں نے المحنت علی المفنت. اچھا جیسے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کسی کے بارے میں آدمی کہتا ہے کہ صاحب وہ روزہ موزہ بھی رکھتے ہیں. تو اب کوئی کہے کہ صاحب جو روزے کو موزہ کہے کیا حکم ہے، تو صاحب وہ تو مسلمان نہیں ہے. ایسے عام طور سے بول دیتے ہیں نا، ویسے روزہ موزہ بھی رکھتے ہیں، زکات مکات بھی دیتے ہیں، نماز مواد بھی پڑھتے ہیں. ہاں بس صحیح ہے. جبکہ ایسا کہنا نہیں چاہیے، روزہ ہی کہنا چاہیے روزہ رکھتے ہیں، لیکن آدمی کے منہ سے غلط لفظ نکل جاتا ہے بعض وقت. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان تو کافر ہوتی ہے لیکن دل کافر نہیں ہوتا ہے. اور جب تک دل کے کافر ہونے کا یقین نہ ہو جائے جب تک اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. جیسے وسیم رضوی ہے، شیطان ہے، اس کی زبان بھی کافر تھی، اس کا دل بھی کافر تھا. سمجھ گئے بات آپ؟ جی جی. سلمان رشدی کی زبان ہی کافر نہیں تھی، اس کا دل بھی کافر تھا. آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ جی 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 جی. تو کبھی کبھی زبان کافر ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن دل کافر نہیں ہوتا ہے. جیسے ایک مثال محمد رفیع سے دیتا ہوں کہ محمد رفیع نے گانا گایا، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا ہے سوچتا ہوگا. تو اس کی زبان کو ہم کافر کہیں گے، دل کو کافر نہیں کہیں گے. دل کو کافر ہم جب کہتے محمد رفیع کے کہ جب وہ دنیا میں زندہ ہوتے پھر ان کے پاس یہ گانے کا بتایا جاتا کہ آپ نے گانا کیسے گا دیا، کفریہ گانا، کیا آپ کو ہوش نہیں تھا آپ نے گانا گایا؟ تو وہ توبہ کرتے ہو، کہتے صاحب مجھ سے غلطی ہوئی، میرا دھندا تھا، میں نے گا دیا، میں توبہ کرتا ہوں. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے، یہ کہتے جو گایا ہے صاحب میں نے صحیح گایا ہے، تو پھر ان کے کافر ہی کہا جاتا، پھر مانا جاتا کہ ان کا دل بھی اب کافر ہے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ محمد رفیع ایسا کہتے نہیں کہ میں نے جو گایا صحیح گایا، وہ یہی کہتے صاحب غلطی ہو گئی، دھوکے سے گایا، میرے سے پیشہ ہے، میں نے گا دیا. ہوتا کہ نہیں؟ جی. تو اللہ نے محمد رفیع کو حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. جی. اس کا مطلب اس کا دل کافر نہیں تھا، جبھی تو اللہ نے توفیق عطا فرمائی. جی جی جی. تو کبھی کبھی زبان سے کفریہ جملے نکلتے ہیں لیکن اس کا دل مسلمان ہوتا ہے. جب تک زبان اور دل کا ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ نہیں اس کی زبان جو بول رہی ہے ویسے ہی اس کا دل ہے، تو پھر اس کو کافر کہا جائے گا. لیکن اس کو پہلے کنفرم کرنا پڑے گا کہ اس کا دل بھی اس پر ہے کہ نہیں ہے. جیسے حدیث ضعیف میں نے بتایا نا کہ عالم نے کہا کہ نہیں ہماری یہ نیت نہیں تھی. تو اگر کوئی اللہ کے رسول کے فرمان کو کمزور بتائے، ضعیف بتائے صحیح فرمان کو، اور پھر اس کا دل کا بھی حال ہمیں معلوم ہو جائے کہ نہیں یہ اللہ کے رسول کے صحیح فرمان کو بھی ضعیف ہی قرار دے رہا ہے. تو یہ ہمارے بریلی مسلک میں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے سب کو، جو مطلب آخر جاہل تو کم سب. میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی نا، رسی کا سانپ بات کا بتنگڑ بنا کر یہ لوگوں کو کافر کہلواتے ہیں. اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ علماء دیوبند سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، تھوڑی بہت تو ہو جاتی انسان سے. تو بریلی والوں سے بھی ہوئی ہیں، علماء دیوبند سے تھوڑی، بریلی والوں سے بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. تو جب دونوں سے غلطیاں ہوئی ہیں تو انہیں پبلک میں آپ کیوں بتا رہے ہو؟ پبلک یہ سننا تھوڑی چاہتی ہے کہ تھانوی صاحب نے کیا لکھا ہے، فاضل بریلوی نے کیا لکھا ہے.
پبلک تو یہ سننے آئی ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کا فرمان سناؤ، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤ، صحابہ کرام کے واقعات سناؤ، اہل بیت اطہار کی فضیلت سناؤ۔ تم تو ہمیں یہ سنانے لگ جاتے کہ حسام الحرمین میں یہ لکھا ہے تو تھانوی صاحب نے یہ لکھا۔ کیا بتاؤ پبلک یہ سننے آتی ہے جلسوں میں؟ ابھی تو حضرت ایموشنل ہو کے ایسا ہی سناتا ہے اور سب کا ذہن میں ڈال دیتا ہے یہ بات۔ کیا بات؟ ابھی جانتے ہیں بہت جگہ میں رشتہ ہو کے مطلب رشتہ ہوتے ہوتے کینسل ہو جاتا ہے، کس لیے؟ اسی وجہ سے ہاں، بھائی یہ دیوبند ہے، یہ بریلی ہے، یہ بریلی ہے، وہ دیوبند ہے۔ اب اندور کا معلوم ہے آپ کو، اندور کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہاں پر جو بریلوی امام ہے نا، اندور میں جتنی مسجدوں میں بریلوی امام ہے زیادہ تر جی جی بریلوی امام، وہاں کے امام کعبے کے امام کو مسلمان نہیں مان رہا ہے، مسجد نبوی کے امام کو بھی مسلمان نہیں مان رہا ہے۔ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ نہیں صاحب؟ جی 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 کہتے ہیں کعبے کا امام مسلمان نہیں ہے بریلی والے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کعبے کا امام مسلمان نہ ہو؟ آپ بتاؤ۔ نہیں، آپ کی کچھ باتوں سے ہم کو اب جو ہے ٹھکانہ ملا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، جو اگر کافر ہوگا تو وہ تو حافظ ہو ہی نہیں پائے گا، 30 پارہ قرآن ہے نا، اس کے سینے میں بسے گا ہی نہیں۔ بس یہ نہیں بس لیکن دیکھیے آج یہ لوگ کس طرح سے آدمی کو گمراہ کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، جس چینل سے آپ سب کو سمجھا رہے ہیں، اس پلیٹ فارم سے اگر اللہ کرے ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے، خیر کچھ پہلے دل میں بہت ساری بغض اور کینہ تھا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، آپ کا جو محنت ہے، ہم اگر اس کو شیئر کرتے رہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا یہ محنت رنگ لائے گا، اور لایا ہے بھی۔ دیکھتے ہیں محفل، بہت سارے محفل کے اندر اب جو ہے پہلے کے طرح جو رنگ گرجتا تھا اس طرح سے اب نہیں ہوتا ہے، اب نہیں فرق پڑ رہا ہے۔ ہاں لیکن فرق پڑا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور آپ کا محنت بھی ہے اس میں۔ میں ان سے کہہ دینا کہ اثر حسین قاضی کا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ دیوبندی بنو، بالکل دیوبندی مت بنو، نہ وہ کہتے بریلوی بنو، نہ وہ کہتے اہل حدیث بنو، آپ تو سچے پکے سنی مسلمان بنو۔ ابھی آپ کا ایک ویڈیو کلپ سنا ہے ہم، ایک مطلب حافظ ہے تو اس کو سنا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے ہم اس کے بات نہیں سنیں گے، ہم کو بات کراؤ اس سے، وہ کیا کہتے کہ حافظ اصغر علی سے بات کراؤ ہم کو، اچھا، ہم اس روایت کے بارے میں پوچھیں گے اس کے پاس کیا دلیل ہے۔ تو وہ 4 ٹاپک میں بات کرنا چاہتا ہے، وہ ہے نور و بشر، اور کیا کہتے ہیں علم غیب، اور پتہ نہیں 2 کیا اس کا یہ ہے۔ حافظ علی صاحب تو بہت اچھے مناظر ہیں، ان کو کافی جانکاری ہے اس معاملے میں، جی تو کیونکہ وہ مناظرے کے اندر وہ کیا ہے، وہ اسپیشل ہو گئے ہیں، اور وہ ان کے پاس دلائل بہت ہیں، ایک دم بھیج دیتے ہیں وہ۔ میرے پاس دلائل بولے ہم کہ حضرت جی سے بات کی جو ہوتی ہے یاد، وہ میں بتا دیتا ہوں میں یادداشت کے ساتھ۔ جی 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 تو حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ شرون ضلع بدیشہ MP۔ اچھا، کبھی آئیے ادھر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بنگال سائڈ میں، اچھا کبھی آنا ہوگا تو بتائیے گا ضرور، آپ سے سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ بے شک کافر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا۔ جی 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 ہاں، یہ تو کفر ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، جی 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 جیسے آگ پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو کفر ایمان کہاں سے جمع ہو جائے گا؟ آج صبح سے سن کے آپ کا بات کو جو ہے، صبح سے ہم ہی آپ ہی کا ہی سارا ویڈیو سن رہے ہیں، تو یہ کچھ بات ذہن میں آیا، اور اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ آپ کے بارے میں دعا کرتے کہ آپ کا عمر بڑھائے اور ایسی محنت آپ تھوڑا جاری رکھیں، تاکہ کچھ تو آدمی کو۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ میری تو 36 سال۔ 36 سال کی عمر ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کچھ آپ کے علاقے کے لوگوں کا حال، کہ جو پرانے لوگ ہوتے تھے آج سے 40 سال پہلے، جی آپ نے سنا ہوگا لوگ کہہ دیتے ہیں عام طور سے باتیں کرتے ہیں صاحب ان کے سامنے سے کوئی آدمی گزرتا نہیں تھا، فلاں صاحب بیٹھ جاتے تھے تو ان کے سامنے سے لوگ گزرنے میں ڈرتے تھے، ایسا سنا ہے آپ نے کہیں کا؟ آپ کے علاقے میں ہوں گے نا کچھ ایسے اثردار لوگ کہتے ہیں ان کے سامنے کسی جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، میں نے پہلے کا زمیندار آدمی، پراپرٹی دار آدمی، ان کے آگے سے حقیقت کا ہم لوگ سنے کہ نہیں گزرتا تھا۔ اچھا، بس اسی بات کو آپ سمجھ لینا آپ، کہ جب ایک عام آدمی کے سامنے، جاگیردار کے سامنے پہلے کے لوگ ڈرتے تھے گزرنے میں، تو اب سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں،
تو آپ کی مسجد میں کوئی ایسا بدعقیدہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہمت ہے اس کی کھڑا ہونے کی؟ ہے نہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ جی 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 بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے شریف سے قریب کھڑا ہوتا ہے امام. آپ بتاؤ کہ جب ایک آپ نے بتایا کہ ایسے اثردار بہت لوگ ہوئے، ہر جگہ ہوئے کہ جن کے سامنے سے گزرنے میں لوگ ڈرتے تھے. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی تو اللہ نے پوری دنیا کو بنایا ہے. تو اللہ کے رسول کے سامنے بدعقیدہ امام کیسے کھڑا ہو سکتا ہے صاحب؟ آپ خود سوچو. جی جی جی. اور پھر اتنی بہترین قرت کیا کوئی بدعقیدہ اتنے اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ کوئی بدعقیدہ اس کا عقیدہ خراب ہو؟ ایسا قرآن کوئی بدعقیدہ پڑھ سکتا ہے صاحب کا؟ کیا کبھی ہندوستان میں کسی بدعقیدہ نے، کسی غیر مسلم نے یا عیسائی نے یا یہودی نے قرات کے مقابلے میں کبھی شرکت کیا؟ کبھی عیسائی نے یا یہودی نے، غیر مسلم نے؟ سب مسلمانی تو قرات کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں. تو عرب والوں سے بہتر قرآن کوئی نہیں پڑھتا ہے. جو قاری ہے نا دنیا کے سب سے بڑے قاری ہوتے ہیں کعبے کے امام، مسجد نبوی کے امام دنیا کے. اور 50,000 عالم قاریوں کے وہ امام ہوتے ہیں. پوری دنیا کے 50,000 قاری، عالم، مفتی، شیخ الحدیث اور ولی اللہ، قطب، ابدال، غوث، قلندر، جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے ولی ہوتے ہیں نا، سب ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اب سمجھ لو امام کعبہ کا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہوگا. جی جی جی. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ اب آپ سمجھو جو کعبے کا امام ہو، مسجد نبوی کا امام ہو، جب پوری دنیا نماز پڑھے تو کیا ایسا ویسا آدمی نماز پڑھا دے گا؟ اس کے سمجھ میں کیوں نہیں آتا یہ جو ہم لوگ کو اتنا دن جو گمراہ کر کے رکھا ہے. میرا باپ دادا جو مرا ہے بریلی ہو کے، سب کو جاہل کرتے کہتے، یہ اس کا کیا حساب ہوگا حضرت؟ آپ بتائیے. کرامت نہیں، اس کو جواب دینا پڑے گا. اب جو اندور والے اماموں کا یہ عقیدہ ہو گیا نعوذ باللہ بریلوی اماموں کا کہ کعبے کا امام مسلمان نہیں، مؤذن بھی مسلمان نہیں، مسجد نبوی کا امام بھی مسلمان نہیں، مؤذن بھی نہیں، اور وہاں کے رہنے والے بھی نہیں. وہاں کے رہنے والوں کو مسلمان نہیں مانتا بریلی والا، کیونکہ ان کے حساب سے وہ سب وہابی ہیں اور یہ وہابی کو مسلمان مانتا نہیں ہے بریلی والا. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈیا کے کونے کونے میں سید ہیں کہ نہیں صاحب سید؟ جی. تو کیا مکہ شریف مدینہ شریف میں سید نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں؟ اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے سید حضرات، کیا وہ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ یہ بتائیے آپ. ہیں جی. میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا، انڈیا میں تو بہت سے بن بھی گئے ہیں، کافی تعداد میں بن گئے، لیکن مکہ شریف مدینہ شریف کے تو اوریجنل سید ہیں. جی. تو وہ سید حضرات جن کو یہ بریلی والے وہابی بتاتے ہیں، وہ سب آپس میں شادیاں کرتے ہیں. عرب والوں میں تو شادیاں کرتے ہیں، تو ان کے حساب سے ان کے بھی نکاح نہیں ہو رہا سیدوں کے وہاں پر. جی جی. یہ کہتے ہیں دیوبندی سے نکاح نہیں ہوگا. تو ان سے پوچھو صاحب پھر مکہ شریف مدینہ شریف میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو تمہارے حساب سے دیوبندی ہے، تو ان کے نکاح نہیں ہو رہا ہے. تو پتہ چلا تمہارے حساب سے وہاں بغیر نکاحی اولاد پیدا ہو رہی ہے دونوں شہروں میں، مکہ شریف میں مدینہ شریف میں. کیا ایسا ہو سکتا ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں بے نکاحی اولاد پیدا ہو؟ ارے وہ پاک زمین ہے کہ نہیں؟ وہاں پر ایسی ناپاکیاں کہاں سے جائیں گی صاحب؟ قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے شہر مبارک کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ نے قسم کھائی ہے شہر مدینہ شریف کی. سمجھ گئے آپ؟ جی. ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ جو حاکم ہے وہ حکومت کرنے والے ان کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، لیکن اماموں کو ہم نہیں کہیں گے. حکومت کے لوگ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے کہ حکومت کے لوگ جب اپنی حکومت کو چلانا ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی جی جی. تو یزید نے کیا نہیں کیا؟ یزید نے کیا امام حسین السلام پر ظلم نہیں کیا؟ جی. تو حکومت تو زمانے میں بھی ایسی تھی یزید کی. اور یزید کو بریلی والے کافر نہیں کہتے، اور حضرت ابو طالب کو بریلی والے مسلمان نہیں کہتے. یہ الٹی گنگا بہاتے ہیں. حضرت ابو طالب نے کتنی خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بریلی والے ان کو مسلمان نہیں مانتے. اور حضرت ابو طالب کو تو مسلمان نہیں مانتے، اور یزید کو کافر نہیں مانتے بریلی والے. وہ کتابوں میں کیا لکھتے ہیں؟ یزید شراب کو جائز قرار دیتا تھا، پھوپھی سے نکاح کو جائز قرار دے دیا تھا. جب ایسا کام کر رہا تھا یزید تو پھر تو مسلمان ہی کہاں ہے یزید؟ یہ خود بریلی والے لکھتے ہیں کتابوں میں، پھر اس کے باوجود اسے کافر نہیں کہتے. کیسی ان کی الٹی عقل ہے. اور عرب کے اماموں کو مسلمان نہیں مانتے، اور یزید کو کافر نہیں کہتے، اور عرب کے اماموں کو کافر کہہ دیتے ہیں. آپ خود سمجھو. اچھا ایک خاص بات اور بتاؤں میں آپ کو. جی. حضرت امام مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے؟ حضرت مہدی علیہ السلام وہیں تو پیدا ہوں گے. دونوں شہروں میں سے کسی ایک جگہ تو پیدا ہوں گے. مکہ شریف مدینہ شریف میں سے ایک جگہ ہی تو پیدا ہوں گے نا.
جی اب ان بریلی والے سے پوچھو کہ یہ بتاؤ تم وہاں کے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے تو امام مہدی علیہ السلام وہیں تو پیدا ہوں گے؟ کتابوں میں لکھا ان کے بارے میں، تو حدیث میں ہے، پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ نے؟ نہیں حضرت ہم اتنا نہیں نہیں، وہ پڑھے. سید ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہوں گے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور ساری دنیا کے ولی قطب ابدال پھر ان سے جا کر بیعت کریں گے، ان کے مرید ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ جی جی جی. ایک نور الدین زنگی کا واقعہ سنا ہو تو بتا دیتا ہوں میں آپ کو. نور الدین زنگی کو حضور نے بشارت دی تھی، 2 عیسائی آئے تھے سرنگ بنا کر کے پلاننگ سے، کہ سرنگ بنا کر ہم حضور کے روضے شریف تک پہنچ جائیں. سنا ہوگا آپ نے. جی تو حضور نے بشارت دی، ان دونوں کے چہرے دکھائے عیسائیوں کے. تو نور الدین زنگی نے دعوت کر کے پھر ان دونوں کو دیکھا غور سے، تو وہ دونوں نہیں آئے تھے. کہا کہ دیکھو کوئی شہر میں کوئی باقی تو نہیں. کہا کہ صاحب 2 لوگ ہیں وہ بہت عبادت گزار ہے، وہ نہیں آئے. کہا گرفتار کر لاؤ. سمجھ گیا کہ وہ 2 ہی وہی ہیں. تو گرفتار کروا کے جب بلوایا تو وہی تھے جو حضور نے ان کی شکل دکھائی تھی خواب میں. پھر بتایا کہاں سے آؤ، کہ ہم فلاں جگہ سے جیسے پلاننگ سے آئے تھے کہ ہم سرنگ بناتے بناتے حضور کے روزے شریف تک پہنچ جائیں. تو وہ رات میں سرنگ کھودتے تھے، دن میں عبادت کرتے تھے. تو حضور نے بشارت دے دی تھی ان دونوں کے بارے میں کہ ان دونوں کو گرفتار کیا جائے. نور الدین زنگی کو بشارت دے دی تھی. تو پھر نور الدین زنگی نے ان دونوں کو قتل کروا دیا تھا، ان دونوں عیسائیوں کو. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ جی جی. جبکہ بہت دور سرنگ کھود رہے تھے وہ، کافی دور. تو جب مسجد نبوی کا امام بالکل قریب ہو تو حضور بشارت دے کے ہٹوائیں گے نہیں. جی جی. کوئی بھی حاکم ہو تو حضور بشارت دے دیں گے کہ اس امام کو ہٹا دیا جائے. بولو ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوگا؟ جی. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، دوسرے پارے میں پڑھ لینا آپ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائیے جہاں آپ کی مرضی ہو. تو اللہ نے نماز کی حالت میں قبلہ بدل دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی وجہ سے، قبلہ بدل دیا. اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد. سنا ہوگا نام آپ نے. جی. تو جب اللہ نے قبلہ بدل دیا اپنے حبیب کی مرضی کی وجہ سے، تو کیا اللہ امام نہیں بدلے گا مسجد نبوی کا اگر ایسا امام آ گیا بدعقیدہ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ جی ایسا. ہاں یہ ہم مانتے کمی ہوگی تو کمی ہمارے اندر ان سے زیادہ ہے. ہم اپنے اندر دیکھیں ہمارے اندر ہزاروں کمیاں، ان میں تو اتنی کمی نہیں ہے. پھر بھی کیا خیال ہے بھائی؟ وہاں کا امام عورتوں سے ملتا نہیں ہے، فالتو بات کرتا نہیں ہے، وہاں کا امام ادھر ادھر جاتا نہیں ہے، اتنا پابند ہوتا ہے کہ اسے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جی. ارے جو امام کبھی کسی لڑکی کو نہ دیکھے، نظر نہ پڑے لڑکی کے اوپر بے پردہ، وہاں لڑکی کا آنے جانے کا معاملہ ہی نہیں اس امام کے پاس میں. یا انڈیا میں تو کتنے امام ایسے میں آپ کو بتا دوں جن کے پاس عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، خوب ملتے ہیں، جا کے لڑکیوں سے بھی ملتے ہیں، عورتوں سے بھی ملتے ہیں. یا اندور کے اجین کے ہر جگہ کے امام ایسے ہیں کہ خوب عورتوں کے پاس آنا جانا رہتا ہے ان کا بے پردہ. آپ نے بھی دیکھا ہوا. جی. تو اب مکہ شریف مدینہ شریف کے اماموں کے پاس کیا عورت جا سکتی ہے تعویذ بنوانے کے؟ وہاں تو تعویذ کی ویسے بھی منع دی. کیا ملنے جا سکتی ہے امام سے وہاں پر عورت کوئی؟ کتنے پابند ہوتے ہیں، اندازہ لگاؤ. جی. تو آپ کا تو ذہن یہ رکھو، دونوں کو آپ مسلمان سمجھو. بس جو آپ پہلے دل سے پوچھو، دل سے سوچا کرو، پھر بعد میں فیصلہ کیا کرو. ایک دم جلدی فیصلہ مت کیا کرو. حضرت بات یہ ہے، جس اس سے آپ کا ہم کئی بات سنے ہیں تو اس سے ہم کو پتہ لگتا ہے، اور کچھ جو ہے اصغر علی صاحب کا جو ہم مناظرہ سن رہے ہیں تو دلائل کا جو ڈھیر لگا رہا ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مطلب اس کتاب کے اندر میں بھی کمی ہے جو ہمارے بریلی علماء ہیں. نہیں، دونوں طرف کی کتابوں میں کمی تو اپن ان کی بھی مانتے ہیں کتابوں میں، ہم تو پہلے سے لیکن ہمیں ان باتوں سے کرنا کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں. حضرت ہم پہلے سے یہ جانتے تھے کہ دیوبندی کتابوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخی ہے، شاید لیکن نہیں ہے، ظاہر میں ہے، کہیں کہیں ہے. ہاں. تو اب انہوں نے اقرار کر لیا، رجوع کر لیا. تھانوی صاحب نے توبہ کر لی تھی، رجوع کر لیا تھا، حفظ الایمان کی بات. ہاں جی. اس کے بعد اب جو کھل صراط کے آ مستقیم رہا کی ہے، عبارت میں بھی ہے کچھ ایسی معاملہ، خیال والی جو ہے نا، ابھی اب جو اس کو کھل کے آ نکلوا دیں رہا تو یہ ہے. بہتر ہے، نہیں تو فتنہ بڑھتا ہے، فائدہ ہوتا ہے.
قرآن میں والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. تو پہلے سے تو ہم لوگ یہ کتاب کے بارے میں جانتے تھے، لیکن اب جو کھل کے آ رہا ہے تو اس کے عبارت میں بھی جو ہے گستاخی ہے. کس کی؟ ہمارے بریلی کی بہت بڑی بہت میرے پاس ہے نا کتابیں میں انشاءاللہ. میں نے ایک تو دیوبندی کو کافر بنایا ہی ہے، لیکن یہ آپ تو کفر کا فتوا دیتے منگوا لو، آپ تفسیر علم نشرہ منگوا لو بریلی سے. یہ فاضل بریلوی کے والد ماجد کی کتاب ہے، حضرت علامہ نقیل خان رحمۃ اللہ علیہ کی. تو پورے علاقے میں بریلیوں میں ہلچل مچ جائے گی. 10 سیٹ منگوا لو، 10 سیٹ. ایک سیٹ 200 روپے کا آئے گا، 2000 روپے کے آپ 10 سیٹ بریلی سے منگوا لو. میں نمبر دے دوں گا آپ کو، اور پورے علاقے میں آپ پھیلا دینا 10 سیٹوں کو. تو اس میں صفحہ 116 پر وہی ترجمہ کیا ہے جس پر بریلی والے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. سورہ فتح کی پہلی آیت کا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنے احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. فاضل بریلوی نے کیا ترجمہ دکھاوے تجھ کو سیدھی راہ، وہی ہدیہ کا صراط مستقیمہ. اور والد نے کیا چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. اہدنا صراط المستقیم کا فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا. ان کے والد نے کیا اللہ ہم کو سیدھی راہ بتلا. اسی کتاب کے اندر ہے سب. وہ جگہ بالن فاضا کا ترجمہ کیا جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی. صفحہ 170 پر لکھا ہے جلد دوم تفسیر علم نشرہ میں علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے. کتنی باریک بات لکھی ہے. جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے. اور یہ تو تھانوی صاحب ناطقی صاحب شروع سے ہی مسلمان تھے، ان کی بات تو الگ ہے. وہ تو کہہ رہا ہے جس کافر کا جو پہلے سے ہی کافر ہو اس کا کفر پر مرنا ہمیں یقینی نہ ہو تو کہہ رہا ہے کہ اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے. یہ صفحہ 170 پہ جلد تفسیر میں شامل ہے. اور صفحہ 173 پہ لکھا ہے اہل سنت آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، اور اہل بدعت یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت بھی کرتے ہیں. تو بریلویوں نے کتنے بریلویوں کو کافر کہا، میں چند نام بتاتا ہوں. علامہ طاہر القاضی کو کافر کہا، علامہ پیر کرم شاہ دری کو تہذیب جناح صحیح بتانے پر کافر کہا، حضرت علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ کو فاضل بریلوی سے اختلاف کرنے پر گمراہ مانا، علامہ مفسر قرآن حضرت علامہ قاری ظہیر الدین خان صاحب امام اسماعیل حبیب مسجد ممبئی ان کو دیوبند کے ساتھ بیٹھنے پر، علماء دیوبند کے ساتھ بیٹھنے پر گمراہ مانا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. زاہد ملت قطب نیپال کو کافر کہا، مفتی غلام محمد ناگپوری صاحب کو کافر کہا، نسیم ملت اڑیسہ والے کو کافر کہا. بریلیوں نے بریلیوں کو کافر کہا، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور مفتی عبد المنان کلیمی نے مفتی جیش محمد کو کافر کہا. تو یہ ایک بہت لمبی لائن ہے، میں آپ کو بعد میں پھر اور بتا سکتا ہوں. تو یہ اہل بدعت کی پہچان لکھیے اعلیٰ حضرت کے والد نے علامہ نقی خان نے صفحہ 173 جلد دوم تفسیر علم نشرہ میں. یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے. دیوبند والے آپس میں کافر نہیں کہتے ایک دوسرے کو، یہی کہتے ہیں آپس میں. کافر بناتے تو اس کا کچھ عبارت جو ہے صحابہ کے اوپر بھی چلا گیا ہے. ارے وہ تو بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. وہ تو ملفوظ میں تھی ایسی عبارت، اب نکلوا دی لوگوں نے، کہہ دیا کہ وہ ایسا نہیں، ایسا چھپ گیا تھا، قاری فضالی تھا اور قاری چھپ گیا تھا، اور جانے کیا کیا بہانے بناتے ہیں تو خیر طرح طرح کے. اسی سے الملفوظ میں لکھا ہے کہ صفحہ 27 میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں. یہ صفحہ 127 پہ لکھا ہوا ہے جلدوم الملفوظ کے اندر. اور صفحہ 22 میں لکھا ہے جلدوم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنا ہے. تو فاضل بریلوی بولے کہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی. اچھا، یعنی خواب میں اللہ کے رسول کے امام بن گئے. تو دیکھو خواب ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، دیوبند والوں میں بھی خواب ہیں، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے خوابوں کا ان کا بھی. تو ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے غلطیاں کسی کی کتاب میں ہوں، ٹھیک ہے، خواب تو ہے ان کا کام ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بننا ایسا خواب تو اس کے اندر نہیں ہے. یہ پوائنٹ جلدوم میں ہے الملفوظ کے اندر ہے. جی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ صحیح ہو سکتا ہے؟ سمجھ لو انہیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی ایسا خواب؟ جی، اگر میں کہہ رہا ہوں ایسا لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی خواب کی؟ خواب اگر ہے بھی تو کیا ضرورت تھی کہ آپ ایسا خواب لکھو گے جس میں اللہ کے رسول کے آپ امام بن رہے ہو؟ اور پھر دیوبندیوں کی گستاخیاں دیکھتے ہو. وہ الیاس قاضی اپنے بال کو بال مبارک کے بڑھوا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف سے برابری کر رہا ہے الیاس قاضی، اس کے اوپر کبھی فتویٰ نہیں لگا رہا ہے.
وہ لبیک یا اتار نعرے لگوایا اس نے، لبیک یا اتار، لبیک اللہم لبیک کی جگہ وہ لکھ رہا ہے کہ مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا، وہ لکھ رہا ہے کہ مدنی چینل نار دوزخ سے بچائے گا، وہ لکھ رہا ہے کہ صفحہ 131 میں فیضان سنت میں میرے پاس ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر الیاس بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اس کے سامنے. تو ایسا خواب کیوں دیوبند والا چھاپتا؟ ایک دم یہ لوگ کفر کا فتویٰ لگائے تھے. اگر دیوبند والا تھانوی صاحب کے بال کو بانٹتا بال مبارک کے تو یہ تو کتنے فتوے لگا دیتے کہ نہیں لگائے تھے. جی جی. تو ان کا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ کوئی اگر اعلیٰ حضرت کہتا ہو تو اس کو چھوڑ دو، کیا ہے کچھ بھی کرے، دیوبند والوں کو پکڑے رہو بس. یعنی ان کا آدمی گستاخی کرے تو معاف ہے، اعلیٰ حضرت کہنے سے معاف ہو جاتا ہے. وہ دیوبند والا تھوڑی بہت غلطی کر دے، چلو غلطی ہوتی ہے انسان سے، ہم بھی مانتے ہیں، تو اس کو پکڑے بیٹھے رہو کہ دیوبند والے نے لکھا، دیوبند والے نے وہ لکھا. اور یہ الیاس قاضی کیا کر رہا ہے، یہ اس کے پاس کتنی کرامتیں بن گئی، اس کی کم میں 2 لاکھ تو کرامتیں جھوٹی بنا ڈالی ہیں. اور حماد رضا مراد آبادی کہہ رہا ہے ایک فرشتہ لنگڑا تھا، لنگڑا کے چل رہا تھا. حماد رضا مراد آبادی کہہ رہا ہے کہ قیامت میں سب تو لوگ سیدوں کو ڈھونڈیں گے، تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے. یعنی امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین، امام باقر، حضرت امام جعفر غریب نواز، حضرت غوث پاک، یہ سب سید بول رہا ہے کہ حماد رضا مراد آبادی بولا تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے. اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے سیدوں کی شان میں. اور اس کے باوجود بریلی والوں کی نظر میں بہت بڑا وہ چمکدار ستارہ ہے، چمکتا ہوا تقریر کرنے والا ہے. اور دیوبند والے سے کہتا فتویٰ لگاتے. ایک بریلوی کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے تو ذریمیہ پر ناز ہے، ضیاء المصطفیٰ صاحب پر ناز ہے. ایک بریلوی ایسا کہہ رہا ہے. تو کیا تماشے بازی، کیا ناٹک بازی لگا رکھے لوگ. اور ایک وہ حماد رضا کہہ رہا ہے کہ جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے اس کو پھینک دینا چاہیے. مطلب یہ ہو گیا کہ اگر دیوبند والا حجر اسود کو چومے گا تو کیا بریلی والا حجر اسود نہیں چومے گا صاحب؟ اب بتاؤ، دیوبند والے ہی تو چومتے ہیں حجر اسود کو، جا کے منہ لگا کے، منہ لگائی تو چوما جاتا ہے. جی جی جی. تو پھر اس کا مطلب بریلی والا کیا معلوم چومے گا کہ نہیں چومے گا. تو سننے میں نماز بھی نہیں پڑھتا وہاں حج کرنے جاتا ہے تو. ارے یہ تو مسجد نبوی میں نہیں پڑھتے، نہ خانے کا، بعد میں جا کے پڑھ لیتے ہیں ادھر ادھر جا کے کہیں بھی چھپ چھپا کے جیسے بھی ہو. لیکن جہاں جنت کی کیاری ہے وہاں نماز کہاں پڑھ پائیں گے؟ وہاں تو ان کا ہی پہلے نمبر آئے گا جو پہلے سے موجود ہو نماز کے اندر. کیا خیال ہے؟ جی جی. ٹھیک ہے، بعد میں بات کر لینا. کیا نام بتایا آپ نے؟ محمد اسرار. تو ڈلوا دوں چینل پہ اس کو؟ جی حضرت ڈلا سکتے ہیں، لیکن ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ نمبر ہم اگر کسی چیز میں اگر بات کرنا چاہیں تو آپ سے بات کر سکتے ہیں. ہاں بالکل کر لینا، آرام سے کر لینا. اچھا حضرت، اس کا مطلب یہ ہمارے یہاں پر جو یہ فتنہ پھیلا رہا ہے یہ چھوٹا موٹا سب، تو ان کو مطلب ہم اس سے بات کروانا چاہتے ہیں. کروا دینا. ایک بات یہ کہہ دینا خاص طور سے، 1 منٹ میں بتا رہا ہوں. اس کا نمبر کیسے ملے گا؟ یہ بتاؤ کہ آپ کہتے دیوبند والے سے لڑکی دیں گے، دیوبند والے کو تو نکاح نہیں ہوگا. امام صاحب جو ایسا کہتے ہیں نا، ہاں جیسے اندور والے اماموں کا عقیدہ ہے نا، بریلوی اماموں کا، کہ دیوبند والے کو لڑکی دی تو نکاح نہیں ہوا. تو ان اماموں سے کہو کہ امام صاحب اندور کے جو بھی امام ہو، اجین کے ہوں، رتلام کے ہوں، یا کہیں کے آپ کے کلکتہ کے، کہ نا امام صاحب میں کلکتہ سے قریب ایک نہیں کم سے کم 5000 لڑکیاں بریلویوں کی دیوبندیوں میں آپ کو بتا دوں گا چل کر. اور نہ بتاؤں تو آپ میرے گلے میں جوتوں کا ہر ڈال دینا. اور اندور میں 2000 رشتے بتا دوں گا، دیوبندیوں کی لڑکیاں بریلیوں میں گئی ہیں، بریلیوں کی لڑکیاں دیوبندیوں میں گئی ہیں. ایک شہر سے کہنا. اور کوٹا میں بتا دوں گا آپ کو، جے پور میں بتا دوں گا. کہنا یہ بتاؤ یہ سب لڑکیاں جو بریلیوں کی دیوبندیوں میں گئی ہیں، ان کی جو لاکھوں کی تعداد میں اولاد ہو گئی، ہمیں تو اتنا جواب دے دو اس اولاد کو آپ کیا کہو گے، حلالی کہو گے یا حرامی کہو گے؟ بس اتنا جواب دے دو آپ. جی جی. اگر وہ کہتا حرامی تو پھر پبلک ناراض ہو جائے. جن کی لڑکیاں گئی ہیں دیوبندیوں کو، ہوگی کہ نہیں ناراض؟ جی جی جی. ہر جگہ سے گئی ہیں، آپ کو ہی معلوم ہوگا، ہر جگہ شادی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے. جی آپ کو ہی معلوم ہوگا دیوبندیوں کی لڑکیاں بریلیوں میں آئی ہیں، بریلیوں کی دیوبندیوں میں گئی ہیں. دیکھیے حضرت، ہمارے گھر میں خود مطلب رشتہ ہوا ہے، لیکن ابھی جو رشتہ جو نیا ہو رہا تھا، تو یہ کئی آدمی یہاں پر جو ہے یہ سب بول کر کے رشتہ واپس ہو گیا. ہاں بہت جگہ میں ایسا مطلب ہونا شروع ہو گیا. ادھر بھی پہلے ادھر نہیں تھا سر، ہمارے ادھر. اب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، دھیرے دھیرے لوگ سمجھیں گے. ان اماموں سے پوچھیں گے، امام صاحب بتاؤ ہندوستان میں ایک لڑکی تو گئی نہیں ہے دیوبندیوں میں، لاکھوں گئی ہیں، لاکھوں کہنا لاکھوں. کہ آپ تو مسجد میں جمعے کے اندر بتاؤ کہ وہ جو دیوبندیوں کو لڑکی دی ہے جس کے 4 بچے ہو گئے، کسی کے 6 ہو گئے، کسی کے 5 ہو گئے، آپ تو ان بچوں کے بارے میں حکم بتاؤ کہ انہیں ہم حرامی مانے کہ حلالی مانے. اور جمعے کے اندر تقریر میں بتانا پڑے گا آپ کو علل اعلان، کیونکہ جب حق بات ہے تو آپ سب کو بتاؤ تاکہ لوگ گناہ سے بچیں.
اور उन बच्चों का हुक्म बताओ, जिसके 4 बच्चे होगा देवबंदियों की, या जिसके 5 होगा, जिसके 3 होगा, हुक्म आप जुमे में सुनाना पड़ेगा आपको सबके सामने। तो इमाम जी साहब कहा नहीं यार जुमे में क्यों डरने की क्या बात है। अरे डरने की क्या बात है, इंदौर की मस्जिद में सुनाओ, उज्जैन की मस्जिद में सुनाओ, रतलाम की मस्जिद में सुनाओ, कोटा की मस्जिद सुनाओ, जब आप तो सुनाओ, डर के रहो, हक बात है तो क्यों डर रहा हो, बता देना कि साहब मसला है, हम तो इसलिए बता रहे था। मगर आपको वो बताना पड़ेगा जिन लड़कियों को देवबंदियों में दिया गया है, अगर जो उनके औलाद हुई है उसका हुक्म आपको जुमे के अंदर सुनाना पड़ेगा। और 2 में से एक ही बात कहना पड़ेगी, वो बच्चे हलाली बताओगे या हरामी, 2 में से आप एक बताओ, जो भी बताना आपको एक बताना पड़ेगा बस। अभी तो बोलने के हिसाब से ये तो हमको लग रहा है बोल देगा कि है हरामी सब है। अरे ऐसा ही नहीं, बोले। ऐसा बोल देगा ना तो पब्लिक में बहुत जबरदस्त हंगामा हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो जाएगा, जी जी बोल नहीं पाएगा, मीडिया भी आ जाएगी उस वक्त, जो जी गवर्नमेंट मीडिया है ना, ऐसा बात सुनेगी तो वो भी आ जाएगी, इमाम को घेर लेगी, इमाम साहब बताओ मक्का शरीफ में जो शादियां हो रही हैं तो वो क्या बच्चे, वो उनके बच्चे क्या हुए, वो अभी आपके हिसाब से वहां भी हैं, पसीना पसीने छूट जाएगा इमाम का, देख लेना आप। ठीक है, जी। फिर बात कर लेना, मैं डलवा दूंगा चैनल पे इसको, ठीक है। ये हजरत कह रहे थे कि हाफिज साहब का नंबर कैसे मिलेगा? मैं बाद में दे दूंगा, ये अभी मैं चैनल पे डलवा देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है ठीक है, मैं अस्सलाम। भेज दूंगा, चैनल पे डल जाएगा, ठीक। ठीक 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 है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम।